حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابن اساکر کے مطابق ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا تھا، مگر اللہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کئی شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ براہ راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فی الوقت ہمارے قلعہ کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنے قلعہ کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعہ کو فتح کریں گے اور بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پڑیا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو پھر یہ زہر کی پڑیا پھونک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھ سے لی اور یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر زہر کی پڑیا پھونک لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعہ کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر واپس اپنے قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم، اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے،
مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن شہادت نہ مل سکی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، چونکہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور فتوحات حاصل کرتے رہے۔